یہ پروگرام آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ شعر ایک لمبے انتظار کی داستان سناتا ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اور زگر مراد آبادی نے بھی کیا خوب کہا تھا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کبھی کبھی انصاف کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم احمد آباد میں ایک نئے جدید سلاٹر ہاؤس کی تجویز کی گہرائی میں اتریں گے، لیکن یہ صرف ایک شہری منصوبہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے 17 سال کی ایک قانونی جدوجہد ہے، ایک کمیونٹی کی صدیوں پرانی تاریخ ہے، اور کافی سیاسی مخالفت کی کہانی بھی ہے۔ جی، ہمارے پاس کارپوریشن کے بجٹ کی تفصیلات ہیں، کچھ قانونی دستاویز ہیں اور بیانات بھی ہیں۔ تو چلیے اس معاملے کو پرت در پرت سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے، اصل میں خبر ہے کیا؟ خبر یہ ہے کہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے پورے 123 سال کے بعد شہر میں ایک نیا اور جدید ماڈرن سلاٹر ہاؤس بنانے کی تجویز رکھی ہے۔ 123 سال؟ اور اس کے لیے بجٹ 32 کروڑ روپے کا رکھا گیا ہے، اور یہ شاہواڑی بہرام پورہ علاقے میں بنایا جائے گا۔ اچھا، لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا، یہ تجویز اچانک تو نہیں آئی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہیں پر یہ کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے مرزا پور موٹو قریش جماعت کی 17 سال لمبی قانونی لڑائی ہے۔ 17 سال؟ جی، انہوں نے 2007 میں ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ تو یہ صرف ایک بجٹ کی منظوری نہیں ہے، یہ تو اس کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ بہت بڑی۔ یہ صرف ایک عمارت کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس کمیونٹی کے لیے اپنی 250 سال پرانی معاشی شناخت کو نئے زمانے میں زندہ رکھنے کی جدوجہد تھی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، جانوروں کے لیے بہتر باڑے ہوں گے، ویٹرنری ڈاکٹر کا کمرہ ہوگا، کولنگ اور چلنگ کی سہولت ہوگی، اور سب سے ضروری ہاں، ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ETP یعنی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک رینڈرنگ پلانٹ بھی ہوگا۔ ماحول کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے۔ یہ تو 123 سال پرانی سہولت کے مقابلے میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بہت بڑا۔ یہ صرف ایک اپ گریڈ نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئے دور میں داخل ہونے جیسا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ سب متفق نہیں ہوتے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ سیاسی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ جی، ایلس برج کے جو MLA ہیں امت پی شاہ، انہوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم جانوروں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اتنا بڑا سلاٹر ہاؤس بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنر سے یہ تجویز واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، ایک طرف قانونی ضرورت ہے، سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے، اور دوسری طرف ایک سیاسی اعتراض ہے۔ ہاں، اور ذرائع میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ایک نوٹ میں MLA کے بیان کو غیر ضروری اور حد سے تجاوز کہا گیا ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال بھی اٹھایا گیا ہے۔ کیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قدرتی نظام پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ جیسے کیا شیر کو گوشت کھانے سے روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ صرف شہری ترقی کا نہیں رہا؟ جی نہیں، اب یہ کمیونٹی کے قانونی حقوق اور سیاسی نظریات کے ٹکراؤ کا معاملہ بن گیا ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہانی صرف ایک عمارت کی تعمیر کی نہیں، یہ ایک شہر کے بدلتے ہوئے منظر نامے کی ہے، جہاں قانونی فتح اور سیاسی مخالفت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب کسی شہر میں جدیدیت لائی جاتی ہے تو وہاں برسوں سے قائم کمیونٹیز کی روزی روٹی، قانونی فیصلوں اور بدلتی ہوئی سیاسی سوچ کے بیچ توازن کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔ خدا حافظ۔ ڈسکلیمر: یہ پروگرام آمین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مدیر عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصاً تجزیاتی مقاصد کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کی توہین یا بدنامی کرنا ہے۔ اس میں پیش کیے گئے خیالات اپنے اصلی مقررین کے ہیں، ضروری نہیں کہ آمین میڈیا ان خیالات سے متفق ہو۔